بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کرغزستان اور تاجکستان کی جھڑپوں میں 24 افراد مارے گئے۔ آذربائیجان اور آرمینیا جھڑپوں میں جانی نقصان میں اضافہ۔ ایرانی سپریم لیڈر سخت علیل ڈاکوں کی کڑی نگرانی جاری۔ کارکن تیاری کر لیں، کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں، عمران خان۔ روس یوکرین میں کیمیائی جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے، امریکہ کی وارننگ۔ یوکرین میں اجتماعی قبر پر مغربی ملکوں کا سخت غم و غصے کا اظہار۔ احمد مسعود کا طالبان کے خلاف نئے سیاسی محاذ کا مطالبہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کرغزستان اور تاجکستان کی سرحدوں پر ہونے والی جھڑپوں میں 24 افراد مارے گئے ہیں، ہسپتالوں میں 24 باڈیز لائی گئی ہیں۔ تاجکستان کی فرنٹ لائن پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان مسلح جھڑپ کل چھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ ان جھڑپوں میں کرغزستان فریق کے کم از کم 90 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے خطے میں زمین، زرعی آبپاشی، جانوروں کو چرانے، سمگلنگ، سڑکوں کے عام استعمال اور سرحد سے غیر مجاز گزر جیسی وجوہات کی بنا پر خطے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ کرغزستان نے 21 مئی 2021 سے تاجکستان کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل ہونے تک اپنے کسٹم دروازے بند کر دیے تھے۔ سرحدی علاقوں سے شہریوں کو اپنے گھر بار اور مال مویشی چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا تھا۔ مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں میں شہری بھی شامل ہیں۔ کرغزستان نے الزام عائد کیا ہے کہ تاجکستان کی فوج نے صوبے بادکنگ میں راکٹ برسائی، جس کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ دوسری جانب تاجکستان کا دعویٰ ہے کہ کرغزستان کی فوجوں نے سرحد پر اپنی پوزیشنیں تبدیل کیں اور ہماری سرزمین پر دیہاتیوں پر گولیاں برسائیں۔ یاد رہے دوستوں کہ دونوں ممالک میں روسی فوجی اڈے بھی موجود ہیں، جس کے باعث روس نے دونوں ممالک کو جنگ بندی پر متفق کیا تھا۔ آذربائیجان نے اطلاع دی ہے کہ آرمینیا کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں شروع ہونے والے تنازعات میں اس کے شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 80 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر شہداء کے ناموں کی فہرست بھی اپ ڈیٹ کر دی ہے۔ اس فہرست میں 12 ستمبر کو آرمینیا کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں دونوں ممالک کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں شہید ہونے والے 80 فوجیوں کے ناموں کو جگہ دی گئی ہے، جبکہ آرمینیا نے ہلاک شدگان کی تعداد 135 بتائی ہے۔ آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ اس تصادم میں مرنے والے تقریباً 100 آرمینیائی فوجیوں کی باڈیز آرمینیا کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا تھا کہ اب تک آذری فوج ان کے ملک کے 10 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر چکی ہے۔ انہوں نے اپنے اتحادی روس سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی بیماری کے سنگین شکل اختیار کر جانے کے بعد سرجری کے مرحلے سے گزارے جا رہے ہیں، لیکن اس بارے میں کسی ایرانی ذریعے یا سرکاری ذرائع نے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی، نہ پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی تھی کہ ایرانی سپریم لیڈر صحت کی خرابی کی وجہ سے بیڈ ریسٹ پر ہیں اور ڈاکٹر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی تمام میٹنگز منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا میں ان کے حوالے سے مختلف قسم کی مثبت اور منفی افواہیں زیر گردش ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی پبلک کے سامنے مصروفیات تقریباً ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ منظر سے غائب ہیں اور اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے انہیں جوہری پروگرام کے حوالے سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو اختیارات منتقل کر دیے ہیں۔ تاہم سرکاری طور پر ان خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ دوستو، ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے 33 سال تک ایران میں حکمرانی کی، مگر اب ملنے والی رپورٹس ایسی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحت کی بدترین حالت میں ہیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ایران پر حکمرانی کے حوالے سے ایک خلا پیدا ہو جائے۔
2014 میں آیت اللہ علی خامنائی سخت علالت کی زد میں آ گئے تھے۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا جس کی سرجری ہوئی اور وہ صحت مند ہو کر معمولات زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ 82 سالہ خامنائی اب بھی بیمار ہوئے ہیں۔ بیماری کا یہ حملہ سخت بتایا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بڑھاپا بھی ہے، اس وجہ سے ان کا عوام کے سامنے آنا بھی متاثر ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان کی صحت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس لیے سرجری ضروری ٹھہری۔ ایران کی سب سے طاقتور شخصیت خامنائی کا اگر دوستوں انتقال ہو جاتا ہے تو اہم سوال یہ ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد علی خامنائی نے ان کی جگہ لی تھی۔ اس منصب کے لیے انہیں 88 علماء کے ایک فورم ماہرین کی اسمبلی کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ عمران خان نے کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی مقامی قیادت کی مشاورت سے مارچ کی تیاری کریں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس لیے کارکن تیاری کر لیں، کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو مزید وقت نہیں دے سکتے، اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کارکن کال کا انتظار کریں۔ دوسری طرف خواجہ آصف علی نے کہا ہے کہ شہباز شریف نومبر میں آئین کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آرمی چیف کا تقرر آئینی فریضہ ہے جو وزیر اعظم نومبر میں انجام دیں گے۔ نواز شریف نے بھی 4 مرتبہ یہ آئینی فریضہ انجام دیا تھا۔ نواز شریف نے آرمی چیف کی تعیناتی کو کبھی بحث کا موضوع نہیں بنایا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سیاست کے وقت سیاست ہوگی، جب انتخابات ہوں گے تو میدان سجے گا تو تب سیاست بھی ہوگی۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اقتدار جانے کا نشہ ٹوٹ رہا ہے جو اس کو ستا رہا ہے، اور اس حالات میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اقتدار کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 4 سالہ دور حکومت میں عمران خان مہنگائی اور کرپشن چھوڑ کر گئے۔ اقتدار جانے کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ دوستو یاد رہے، یہ سب کچھ وہ اپنی پارٹی اور اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں۔ امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین میں کیمیائی جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے۔ اگر روس نے ایسا کیا تو اس سے جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس کی جانب سے کیمیائی یا ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے نتائج ہوں گے۔ ایسے کسی بھی اقدام کا جواب دیا جائے گا، لیکن وہ کیا ہوگا اس کی تفصیل بتانا قبل از وقت ہوگا۔ روس انتہا کی کارروائی کرے گا، اس کی جوابی کارروائی بھی اسی شدت کی ہوگی۔ دوسری طرف روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے ازبکستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو بتایا کہ انہیں اندازہ ہے کہ انڈیا کو یوکرین جنگ کے حوالے سے خدشات ہیں اور وہ جنگ جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ بدقسمتی سے یوکرین کی قیادت نے مذاکراتی عمل کو مسترد کیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے مقاصد فوجی ذرائع سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے صدر پیوٹن کو بتایا کہ یہ وقت جنگ کا نہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت جنگ کا نہیں ہے۔ مودی نے ملاقات سے قبل کہا تھا کہ ہم ملاقات میں اس پر گفتگو کریں گے کہ امن کے راستے پر کس طرح آگے بڑھا جائے۔ انڈین وزیر اعظم کی جانب سے یہ بات دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس نے ایک دن پہلے تسلیم کیا تھا کہ ان کے اہم اتحادی چین کو بھی یوکرین جنگ میں خدشات ہیں۔ یوکرین میں روس کے قبضے سے خالی کرائے گئے شہر ازیوم میں اجتماعی قبر کی دریافت پر مغربی ملکوں کے رہنماؤں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین میں حکام نے بتایا کہ حالیہ جنگ کے دوران روس کے زیر قبضہ رہنے والے شہر ازیوم میں ایک اجتماعی قبر دریافت کی گئی ہے جس میں موجود تمام باڈیز پر تشدد کے نشانات ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قانون اور جنیوا کنونشنز کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے روسی افواج کا یہ غیر انسانی سلوک فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ان خبروں سے ممکنہ طور پر مزید شواہد ملے ہیں کہ روس اپنے مغرب نواز پڑوسی ملک میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے یوکرین میں اجتماعی قبر کی دریافت پر رد عمل میں کہا کہ ازیوم میں جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا۔ میں روسی قبضے کے تحت یوکرین کے شہر ازیوم میں ہونے والے مظالم کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ داروں کو اپنی کارروائیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ نکالی گئی کچھ باقیات میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں جن کو مرنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ افغانستان میں طالبان مخالف گروپ کے رہنما احمد مسعود نے تارکین وطن پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ احمد مسعود نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے ویانا میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تارکین وطن کو متحد کرنا چاہتے ہیں اور آہستہ آہستہ بات چیت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے پاس افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے مرحلے کے بالکل آغاز میں ہیں۔ ویانا کانفرنس میں تقریباً 30 طالبان مخالف اراکین اکٹھے ہوئے جن میں سے زیادہ تر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ احمد مسعود نے کہا کہ حال ہی میں افغانستان سے باہر بننے والے بہت سے گروپ ملک کے اندر کی موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ دوستو، احمد مسعود طالبان مخالف جنگجو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں۔ وہ مسعود گروپ کی سب سے قابل احترام شخصیت اور پنجشیر کے شیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ زیادہ وزن، موٹاپے، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ مکمل اناج استعمال کیجیے۔ یاد رہے دوستو کہ مکمل اناج ہول گرین سے مراد چھلکے سمیت اناج ہوتے ہیں جن میں گندم یا مکمل گندم سے بنا ہوا آٹا، جو اور براؤن رائس چھلکے سمیت چاول وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تحقیق امریکہ میں 3100 افراد پر کی گئی جنہوں نے 1948 سے شروع ہونے والے ایک طویل مدتی مطالعے میں حصہ لیا تھا، جس میں ان کی غذائی عادات اور صحت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ہر رضاکار کا تفصیلی معائنہ تقریباً ہر 4 سال بعد کیا گیا۔ لگ بھگ 70 سال پر پھیلے ہوئے ان اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد بوسٹن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ مکمل گندم والی ڈبل روٹی کے 3 سلائس، جن میں تقریباً 2 چپاتیوں جتنی گندم ہوتی ہے، مکمل جو سے تیار کردہ براؤن چاول کا 1.5 کپ 120 گرام استعمال کیا جائے تو اس سے موٹاپا اور وزن قابو میں رہتے ہیں، بلڈ پریشر درست رہتا ہے اور خون کی شکر یعنی بلڈ شوگر کی بھی محفوظ حد سے بڑھنے نہیں پاتی۔ دی جرنل آف نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے اب تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر مکمل اناج سے ہماری صحت کو پہنچنے والا فائدہ کس نظام میکینزم کے تحت ہوتا ہے۔ جب وہ متعین دن آئے گا، ایک آواز پڑے گی، تم فوج در فوج آؤ گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے اور وہ دروازے بن جائیں گے، پہاڑ پھٹ کے ریت بن جائیں گے۔ جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جب جہنم لائی جائے گی، دوزخ کو بھی نافرمانوں کے لیے سامنے لایا جائے گا، جنت بھی لائی جائے گی، ایک ترازو بھی لایا جائے گا، پل صراط کو بھی بچھایا جائے گا، اللہ خود بھی تشریف لائیں گے، ساتھ فرشتے بھی آئیں گے۔ جب سب فرشتے دم بخود کھڑے ہوں گے اور جب اللہ کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، عرش کا سایہ سروں پر آ جائے گا، اسے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور تب اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا اور جس دن تمہیں موت دے کر اٹھایا، اس دوران میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا،
بس تمہیں دیکھتا رہا اور تمہاری سنتا رہا۔ میں تمہیں دیکھتا رہا کہ میرا بندہ قرآن سن رہا ہے کہ یا گانا سن رہا ہے، حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا دوستو، وہ دن ایسا ہوگا دوستو۔ ایک آسمانی پتھر شہابی ٹکڑا ایک گھر کی چھت توڑتے ہوئے خاتون کے بستر پر آ گرا اور تکیے میں دھنس گیا۔ اس واقعے میں خاتون کا سر بال بال بچ گیا، ورنہ ان کی موت یقینی تھی۔ کینیڈا کے ایک چھوٹے شہر سینٹ لوئی میں چند روز پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خاتون چھت ٹوٹنے کی زوردار آواز سے بیدار ہوئی اور انہیں اپنے چہرے پر گھر کی مٹی اور ملبہ محسوس ہوا۔ خاصی دیر تک انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس واقعے میں خاتون بالکل محفوظ رہیں اور انہوں نے شہابی ٹکڑے کو اپنے گھر میں سجا کر رکھ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔